إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 29 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ پارہ عامہ یہ 30واں پارہ ہے قرآن پاک کا، یہ آخری پارہ۔ اس پارے میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند صورتوں اور آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اللہ سے ڈر کر اپنے نفسانی خواہشات سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ آدمی جنتی ہے۔ نفسانی خواہشات عام طور پر برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر اس سے بچ کر اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رہا وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور میری زندگی کا مجھے جواب دینا ہے، اس طرح ڈر کر کے وہ برائی سے دور رہا اور نفسانی خواہشات سے بچ کر رہا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ کاموں اور چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت کو کمانے کے لیے جو دل کو پسند نہیں آتے کام، وہی کام کرنا پڑے گا۔ فجر میں اٹھنا ٹھنڈی کے دنوں میں دل کو پسند نہیں ہے، لیکن اسی میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ حرام سے بچ کر کے حلال پر باقی رہنا یہ انسان کے لیے مشکل ہے، اور آزمائش کے لیے حرام سامنے آتے رہتا ہے۔ ایسے موقع پر حرام سے بچ کر کے حلال پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، لیکن اسی مشکل میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے کہ جتنی خواہشات ہے وہ جہنم کے قریب لے کر کے جانے والی ہے۔ ایک مومن کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن جو ہے دنیا میں جیل کی زندگی گزارتا ہے، قید خانہ ہے دنیا مومن کے لیے۔ اب وہ قید خانے میں پوری آزادی نہیں رہتی، ایسا مومن کو دنیا میں پوری آزادی نہیں ہے، قدم قدم پر پابندیاں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا رہنا ہے، ایسا نہیں رہنا ہے۔ ان سب چیزوں پر وہ 60 سالہ 50 سالہ زندگی میں فالو ہوگا تو جیسے ہی وہ انتقال ہوگا انشاءاللہ اس کی قبر میں اس کی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جیسے ہی قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، اڑایا۔ بات یہ تھی کہ مکے کے جو سردار لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، وہ لوگ ایک مرتبہ آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے۔ اب خوب دل کے اندر تڑپ، جذبہ، لالچ رکھ کر کے اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لا لے، اسلام لا لے۔ بڑے لوگ اگر صحیح ہو جائیں تو ان کے نیچے جتنے لوگ ماننے والے ہیں سب صحیح ہو جائیں گے۔ یہ رسول کو تڑپتی خواہش تھی، اسی لیے اللہ کے رسول ان سے جب باتیں کر رہے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی ہیں، وہ آ کر کے سب کے سامنے بازو میں اللہ کے رسول کو مخاطب ہو کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول وہ چیزیں مجھے بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتایا، کچھ مجھے سمجھائیے، مسائل سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آدمی تھے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی تھے، کہا کہ تھوڑی دیر رکیے، ادھر بات کر رہا ہوں میں۔ ایسا اللہ کے رسول نے منہ بسورا اور پیشانی پر شکن پڑا اور کہا کہ ٹھہرو، ادھر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات اللہ کو ناپسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى۔ یہ پوری آیات اللہ نے ذکر فرمائی کہ ایک اندھے صحابی جب آئے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے تو آپ بے رخی کیوں اختیار کیے؟ کیا معلوم کہ وہ تزکیہ کے لیے آئے ہیں، کیا معلوم کہ آپ کی نصیحت ان کو کام دے گی، اور وہ ڈرنا چاہتے ہیں اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے سردار ہی کیوں نہ ہو،
جن کے دل میں ڈر نہیں ہے، جو تزکیہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ صحابی جو تزکیے کے لیے آئے، فتخشا، آخر میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ڈرنے کے لیے، تزکیے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے وہ آئے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑے قدر والے ہیں۔ تو دنیا کے جاہ و منصب پر نہ جائیں، جو نیک بندہ مومن ہے اس کی قدر کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ہمارے آزو بازو میں ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، معلوم ہے اللہ کو کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑے کرتا ہے، بہت جھگڑے، جب تک یہ پروف نہیں دیکھتا تب تک یہ اللہ سے بھی جھگڑا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس کے لیے CC کیمرے لگا دیے ہیں۔ آپ دیکھیں زمین ہمارے سارے چلن پھرن کو نوٹ کر رہی ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں رکھ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے اور فرشتے ہیں جو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ تو لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب وہ جانتے ہیں۔ وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لکھتے رہیں گے، آپ جو بھی کریں، اکیلے میں کریں، جماعت میں کریں، کچھ بھی کریں، یہ دو دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور یہ کتاب جو لکھتے لکھتے ہیں، ہمارا انتقال جب ہو جائے گا تو یہ کتاب بند ہو جائے گی، ہمارے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ انسان کو جب قیامت کے روز کتاب دی جائے گی، ہکا بکا ہو جائے گا پڑھ کر کے کہ کون سی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ مومنوں کو، مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا مائنڈلی ذہنی تکلیف ہو، کچھ بھی وہ تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ ان لوگوں میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ مومن کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، چاہے ذہنی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، تو یہ تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مومن جب کہ آپ تکلیف دے رہے ہوں، آہ نکال دے تو ڈائریکٹ آسمان پہ اس کی آہ چلی جاتی ہے، ڈائریکٹ چلی جاتی ہے۔ یہ تو آخرت میں تو عذاب ہے جہنم، دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر اس کے آل اولاد تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی کی بد دعا میں نہیں جانا چاہیے، ہر ایک کی دعاؤں میں رہیں، بد دعا میں نہ رہیں۔ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کیے، ویسے ہی مر گئے، تو اللہ نے کہا فلهم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولهم عذاب الحریق، یہ حریق میں بہکتی ہوئی انگار کے عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے رسول کی شان بتائی گئی، اللہ نے بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ کی شان کو، آپ کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ کتنا اونچا کیا؟ 24 گھنٹوں میں ساری دنیا میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آواز میں نہ گونجتا ہو۔ 24 گھنٹوں میں ہر جگہ حی علی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان کی آواز ہے 24 گھنٹوں میں۔ پھر اس کے بعد نماز میں اتحیات میں اللہ کے رسول کا نام، چاہے وہ نفل پڑھو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، جو بھی نماز آپ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اب اللہ رب العالمین نے جہاں اللہ رب العالمین کی تعریف ہوتی ہے وہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کا نام اونچا ہونا بھی ضروری قرار دیا۔ اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن پکارتا ہے زور سے، فوری بات کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے، مکے کے لوگوں نے رسول پر تانا کسا، تانا یہ کہ ہمارے نبی کو مرد بچے کوئی بھی نہیں تھے، پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچیاں تھیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دم کٹا ہے، ان کا خاندان نہیں ہے، اب اس کا نام کون لے گا؟ انا اعطیناک الکوثر جو آیت کریمہ ہے یہ اسی کے بیسک پہ نازل ہوئی۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کا نام کیسے اونچا ہوگا، ہم ہمارے نبی کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں جو یہ بولنے والا تھا وہ برباد ہو گیا، لیکن آج بھی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کی شان ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ کافرون کے بارے میں ہمارے رسول نے کہا رات میں سوتے وقت پڑھ کر کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ شرک سے بری ہیں۔ اگر آپ مر جائیں گے رات ہی میں تو آپ کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، یہ لکھا جائے گا کہ آپ شرک سے برات اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک سے دور ہیں۔
سورہ اخلاص کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ پورے قرآن کا 1/3 ہے، یہ ثلث قرآن ہے۔ اگر آپ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں گے تو ایک قرآن کو 3 حصے کر دے، ایک حصہ پڑھنے کا اتنا ثواب، یعنی 30 پارے ہے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے سورۃ الاخلاص میں، اس لیے کہ سب اللہ کی تعریف ہے اس میں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، فردہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورہ کو ثلث قرآن کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ صرف سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، 3 مرتبہ پڑھو، اللہ بہت رحیم ہے، 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں رہے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے آپ، 1 مرتبہ 30 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتوں کی ملا کر کے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے۔ جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، سب کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے، انہی 2 صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنے لگے، پھونکنے لگے۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے، یہ بہت خطرناک آدمی تھا، ہمارے نبی پر جادو کر دیا، اور یہ جادو ہمارے نبی پر ہو گیا۔ جادو حق ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پر جادو ہوا تو جبریل امین یہی 2 صورتیں لے کر کے اترے۔ یہ 2 صورتیں پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوتی گئی۔ بعد میں نبی نے کہا جب جادو آپ کا ختم ہو گیا تو کہا کہ ایسے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے مجھے جکڑ دیا ہے، اب میں وہ جکڑ سے آزاد ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ 2 صورتوں کی فضیلت ہے۔ آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ کوئی ہم پہ جادو کر دیا ہو یا کوئی نظر بد لگ گئی ہو، یہ 2 صورتیں پڑھتے رہیں صبح شام، انشاءاللہ کوئی جو ہے برے اثرات آپ کو نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ نے فرمایا انسان کی جو زندگی ہے رواں دواں ہے، چل رہی ہے، آہستہ آہستہ انسان جو ہے رب سے ملنے والا ہے، اللہ سے ملنے والا ہے، یہ جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو محنت مشقت کر کے اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ انسان ہم لوگ رب سے ملنے والے ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں پڑنا، اس کے بعد 9 مہینے، وہاں 9 مہینے کا عرصہ، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو زندگی کا عرصہ، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جانا ہے، برزخ کا عرصہ، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہو گیا، دوسرے مرحلے میں ہیں، تیسرا مرحلہ باقی ہے، چوتھا مرحلہ باقی ہے۔ اللہ یہ سارے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے، لیکن ہر ایک کے لیے چارہ نہیں ہے، ان مراحل سے گزرنا ہی ہے۔ ماں کے پیٹ کا ایک مرحلہ ہے، وہ ایک الگ دنیا، اس کے بعد یہ الگ دنیا، یہ دنیا وہ دنیا سے بڑی، ماں کے پیٹ کی دنیا چھوٹی 9 مہینے، اس کے بعد یہ دنیا بڑی، اس سے بھی بڑی برزخ کی دنیا، برزخ کی زندگی، اور اس سے بھی بڑی آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اوپر چلاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا صدقہ کرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرو، ہر معاملے میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بخیلی کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تنگی کر دیں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور قرآن حدیث کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے، تو آسان راستے کی رہنمائی ہم کریں گے اس کو، آسان، اس کی زندگی آسان، جنت آسانی سے مل سکتی ہے اس کو، یہ کام کریں۔ اس کے بعد کہا یہ دنیا کے اندر اللہ کا اصول ہے، فرسٹ اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں رکھتا ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تنگ دست آدمی، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد ضرور آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کام وغیرہ کام کاج سے اگر فارغ ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت دیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت دیں۔ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہرگز ایسا نہ سمجھے کہ مشکلات میری زندگی میں مشکلات ہی رہیں گی، میں مر جاؤں گا، نہیں، اللہ کا اصول ہے کہ مشکلات کے بعد ضرور آسانی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے لیے بھی وقت دو، رب سے صرف مانگنا ہی نہیں بلکہ رب سے ملاقات، شوق ملاقات بھی ہونی چاہیے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا سورہ عادیات میں، گھوڑے دیکھے ہیں آپ نے، گھوڑے اپنے مالک کے بڑے فرما بردار ہیں،
دیکھو جنگوں میں گھس جاتے ہیں، ٹاپ مارتے ہوئے جاتے ہیں، انگار لیتے ہوئے، انگار نکالتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر کے فوج میں گھس کر دشمنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ دشمن جب وار کرتا ہے گھوڑے کے مالک پر تو وہ وار کبھی کبھار گھوڑے کو بھی لگ جاتا ہے، گھوڑے کو لگنے کے بعد وہ گھوڑا وار کی وہ ضرب کو، زخم کو برداشت کرتا ہوا بھاگتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھ کر کے بھاگتا ہے، اتنا اپنے مالک کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ایک گھوڑے کو دیکھو اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، اس کا مالک اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کا مالک اس کو معمولی چارہ دیتا ہے، جسٹ وہ چارہ کھا کر کے اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے۔ تم کو تو دنیا میں سب کچھ میں نے دے دیا، تم میرے کہاں تک فرما بردار ہو؟ اسی لیے اللہ نے آخر میں کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور یہ بات وہ جانتا بھی ہے کہ میں رب کا ناشکرا ہوں بول کر کے وہ بات جانتا بھی ہے۔ گھوڑے سے مثال دی کہ وہ ایک جانور ہے لیکن مالک کا اتنا فرما بردار ہے۔ تم تو عقل والے انسان ہو اور تم کو مالک نے سب کچھ دیا، جبکہ گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو بہت کم چارہ دیا۔ اللہ نے تو وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری زمین کے اندر کی ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی، لیکن یہ سب چیزیں لے کر کے اللہ کی فرما برداری تم کہاں تک کرتے ہو؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اس کے بعد کہا انسان کے دل کو زیادتی کی چاہت نے غافل کر دیا۔ زیادتی، بہت ہونا اور ہونا، یہ زیادتی کی چاہت انسان کے دل میں آ کر انسان کو اللہ کی عبادت سے، آخرت کے دن سے، قبر کی زندگی سے غفلت میں ڈال دی۔ یہ زیادہ کمانے کے دن میں اپنی خبر کی تیاری کو بھی بھول گیا ہے، آخرت کی تیاری کو بھی بھول گیا ہے، بس چھوڑ کر جانے والی دنیا میں خوب کمانے میں لگا ہوا ہے، عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کہ کب تک تم غافل رہے؟ حتی زرتم المقابر، قبرستان جا پہنچے تم، قبرستان جانے تک تم کو مال و دولت کی زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اٹھو خواب غفلت سے جاگو، ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا حساب دینا ہے، ہر ایک چیز نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت، زندگی اللہ کی نعمت، بیوی بچے اللہ کی نعمت، ان ساری چیزوں کو تم لیے ہو، ہم کو بھول گئے ہو، حساب دینا ہے، اٹھو اور ہماری عبادت کرو۔ یہ بات اللہ نے کہی۔ اس کے بعد کہا کفر اور اسلام یہ دونوں الگ الگ دین ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، اس کے عقائد الگ ہیں، اس کے عقائد الگ ہیں، ان کی عبادت الگ ہیں، ان کی عبادت الگ ہے، ان کے اعمال الگ ہیں، ان کے اعمال الگ ہیں، ایسا ہی ان کا انجام بھی الگ، ان کا انجام بھی الگ۔ دین پر عمل کرنے والوں کا انجام جنت، اور یہ کفر پر عمل کرنے والوں کا انجام جہنم۔ تو دنیا میں وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم قیامت کے روز مجرمین کو مسلمانوں کے جیسا، مسلمان کو مجرم کے جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجرم الگ ہے اور مسلمان الگ ہے۔ سورہ یاسین میں کہا گیا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ مسلمانوں مجرموں کو الگ کر دو، اب مجرم الگ ہو جائیں گے قیامت کے روز، مسلمان الگ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ الگ معاملہ، ان کے ساتھ الگ معاملہ۔ تو یہ کافر جو ہیں دیکھنے میں انسان ہیں، ہم جیسے ہیں، عبادات الگ ہے، عقیدے الگ ہے، کام الگ ہے، انجام بھی الگ ہے۔ مسلمان یہ الگ، ان کا ایک تہذیب ہے، ان کے اعمال الگ ہے، ان کے عقیدے الگ ہے، ایسے ان کا انجام بھی الگ ہے۔ کبھی بھی ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا دل نہیں کر لینا چاہیے، بالکل دلی طور پر وہ الگ لوگ ہیں، جب تک کہ وہ اسلام کے اندر نہ آئیں تب تک ان کا دل و دماغ الگ ہے۔ اب وہ ان کے اندر خوب دنیا کی چاہت ہے، اس لیے وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہم ویسے دنیا کی ترقی کرنے میں جا کر کے آخرت کو بھول جائیں گے۔ ہمارے لیے تو دنیا زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، آخرت اصل چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ آپ کو کسی بھی میدان میں کامیابی دے دے، سکسیسفل ہو جائیں آپ، تو آپ کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کو فتح مل چکی ہے، کامیابی مل چکی ہے آپ کے میدان میں، تو پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا زمین اپنے اوپر ہونے والے سارے احوال کو
قیامت کے روز اللہ کے سامنے بیان کر دے گی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی آدمی کچھ کیا ہوگا، زمین وہ بھی اٹھا کر کے ڈال دے گی نیچے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے پورے خبر دے گی زمین۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جب اچھی طرح ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اپنا بوجھ نکال کر کے باہر کر دے گی، سونے چاندیاں زیورات جتنی چیزیں زمین میں مدفون ہیں سب باہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ مال و دولت کے لیے میں نے رشتہ داری کو کاٹا تھا، اسی مال و دولت کے لیے میں نے ماں کو مارا تھا، اسی چیز کے لیے فلاں سے میں نے دشمنی مول لی تھی، اسی چیز کے لیے دین سے میں نے دوری اختیار کی تھی، اب تو یوں ہی پڑا ہوا ہے، اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے اپنے پوری خبروں کو بیان کرے گی، ہمارے پورے احوال بتائے گی۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، رب حکم دیا ہوا ہوگا، اس لیے یہ سب یہ بتائے گی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، اور اس بارے کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔